الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تنگ، چست و شفاف اور شارٹ لباس پہننا۔ سوال کیا گیا ہے، خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تنگ اور شفاف لباس پہننے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اصل تو یہی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے اور خاوند اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار اور خوبصورتی اختیار کرے، اور اس کے لیے ہر مباح لباس اور خوشبو وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں قولہ تعالی وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، یعنی ان عورتوں کے مردوں پر بھی اسی طرح حقوق زوجیت ہیں جس طرح ان عورتوں پر مردوں کے حقوق زوجیت ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے میں بھی بالکل اسی طرح اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے خوبصورتی اختیار کرتی ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے تو بیوی سے پورے حقوق حاصل کروں اور اس کے حقوق جو میرے ذمے ہیں انہیں ادا نہ کروں، بلکہ اس طرح اس کے حقوق میرے ذمے واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی بالکل اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ہیں، یعنی بغیر کسی گناہ کی خوبصورتی اور زینت اختیار کرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123۔ دوم، اصل میں تو یہی ہے کہ بیوی کے لیے اپنے خاوند کے سامنے ایسا لباس پہننا جائز ہے جس سے اس کی پردہ والی چیزیں ظاہر ہوتی ہوں، اور اسی طرح خاوند بھی ایسا لباس پہن سکتا ہے، کیونکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم خاوند اور بیوی کو آپس میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی خاوند اور اس کی لونڈی کو ہے۔ معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شرمگاہ کے متعلق کیا کریں اور کیا چھوڑیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوں تو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھو کہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے تو پھر اسے کوئی بھی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص علیحدگی میں اکیلا ہو تو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے شرم و حیا کی جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2794، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4017، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1920، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ سوم، اس بنا پر کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے شارٹ اور شفاف و تنگ لباس زیب تن کرے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، یہ جائز ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو ننگے دیکھ سکتے ہیں تو پھر شفاف اور تنگ اور شارٹ لباس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کے فتاوی جات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے دریافت کیا گیا کیا عورت کے لیے تنگ اور چست لباس زیب تن کرنا حرام ہے یا نہیں؟ یہ علم میں رہے کہ اس سے بیوی اپنے خاوند کے لیے خوبصورت بننا چاہتی ہے۔ کمیٹی کے علماء کرام نے جواب دیا اگر تو عورت صرف اپنے خاوند کے لیے استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وگرنہ جائز نہیں ہے، کیونکہ غالباً اس میں جسم کے اعضاء کی ساخت واضح ہو جاتی ہے اور پرفتن اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبد الرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 34۔ نمبر 2، الموسوعات الفقہیہ میں ہے اگر سطر پوشی نہ ہوتی ہو اور جسم کی جلد کی سفیدی یا سرخی واضح ہوتی ہو تو شفاف لباس زیب تن کرنا جائز نہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، چاہے گھر میں ہی ہوں۔ اگر خاوند کے علاوہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہو تو عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی، کیونکہ دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ خلاف مروت بھی ہے اور سلف کے لباس کے خلاف بھی ہے، اور اس طرح کے لباس میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خاوند کے علاوہ بیوی کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو پھر عورت کے لیے ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136۔ نمبر 3، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے اپنی اولاد اور محرم مردوں کے سامنے شارٹ لباس زیب تن کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے جسم کا حصہ ظاہر کر سکتی ہیں،
لیکن وہ حصہ جو عادتاً ظاہر ہوتا ہے اور جس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، عورت شارٹ لباس صرف اپنے خامد کے سامنے ہی پہن سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی فضیلت الشیخ صالح الفوزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ نمبر 4، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، بلا شک و شبہ عورت کا ایسا تنگ لباس پہننا جائز نہیں جس سے اس کے پرفتن اعضاء واضح ہوتے ہوں، صرف اپنے خامد کے سامنے پہن سکتی ہے، لیکن خامد کے علاوہ کسی اور کے سامنے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز نہیں ہے، چاہے صرف عورتیں ہی ہوں، کیونکہ اس طرح وہ دوسروں کے لیے غلط نمونہ بن جائے گی، کیونکہ جب عورتیں اسے ایسا لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ بھی اس کی اقتداء کرنا شروع کر دیں گی، اور پھر اسے تو ہر ایک سے ستر پوشی کرنے کا حکم ہے کہ وہ ہر چھپانے والی ساتر چیز سے اپنا ستر چھپا کے رکھے، صرف اپنے خامد کے سامنے نہیں۔ بالکل مردوں کی طرح عورت بھی باقی سب عورتوں سے اپنا ستر چھپا کر رکھے گی، لیکن جن اشیاء کو عادتاً ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، جنہیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر کرے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی فضیلت الشیخ صالح الفوزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 تا 170۔ چہارم، خاوند اور بیوی کو چاہیے کہ وہ تنگ اور شفاف اور شارٹ لباس میں دوسرے شرعی احکام کا بھی خیال رکھے۔ نمبر 1، اس لیے مرد ایسا لباس زیب تن مت کرے جو ٹخنوں پر ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مرد کے لیے سرخ، زعفرانی اور پیلے رنگ کا لباس پہننا جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے جائز ہے۔ نمبر 3، مرد کے لیے قدرتی ریشم کا بنا ہوا لباس زیب تن کرنا حلال نہیں، لیکن مصنوعی ریشم کا جائز ہے۔ نمبر 4، اور نہ ہی مرد کے لیے ایسے جانوروں کی جلد کا لباس پہننا جائز ہے جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چاہے ان کی جلد کو دباغت بھی دی گئی ہو۔ نمبر 5، خامد اور بیوی کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا حلال نہیں جو کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 6، بیوی کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز نہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہو، مثلا رومال وغیرہ، اور نہ ہی خامد کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو، مثلا فراق وغیرہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 126454۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔